بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضر یاسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ختم نبوت کے مسئلے پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب پوری مسلمانوں کی تاریخ میں اس کے سوا کچھ نہیں لیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اخبار، احکام اور اعمال نازل ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد، ان میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ ممکن نہیں ہے، اور ان میں ترمیم و تنسیخ کا کوئی راستہ باقی موجود نہیں رہا ہے، نہ القاء و الہام اور نہ اجماع اور اجتہاد۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار و احکام یعنی کتاب اللہ، ان میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ کسی حوالے سے کی جا سکتی ہے، یعنی کسی راوی کے کہنے پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے، یہ کہہ کر کوئی شخص اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار احکام یعنی کتاب اللہ میں کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے تو وہ در حقیقت ختم نبوت کی مخالفت کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعمال نازل ہوئے ہیں انہیں السنہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے ان اخبار، احکام اور اعمال یعنی کتاب و سنت میں کسی طرح سے کوئی شخص اگر ترمیم کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ترمیم کسی راوی کے قول سے کرنا چاہتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے، یہ کہہ کر اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اللہ کے اخبار، احکام میں کسی طرح کی کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے تو وہ ختم نبوت کے منافی کام کر رہا ہے۔ سمجھ لینا چاہیے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار، احکام اور اعمال میں قیامت تک کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ کا راستہ باقی نہیں رہا، اور ان پر اسی طرح سے عمل کرنا واجب ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے ان پر عمل کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار میں مثلا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یہ ایک خبر ہے، یا الحمدللہ رب العالمین ایک خبر ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس خبر میں کسی راوی کے کہنے پر کوئی اور خبر شامل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ختم نبوت کے منافی کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ احکام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خدا کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان احکام میں اگر کوئی شخص ترمیم و تنسیخ کرنا چاہتا ہے کسی راوی کے کہنے پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے تو وہ در حقیقت ختم نبوت کے منافی اقدام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اعمال یعنی السنہ، ان میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ کسی راوی کے کہنے پر اگر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ختم نبوت کے منافی اقدام کر رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ختم ہو چکی، اور مابعد دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ قیامت تک نہیں ہونی ہے، اور نہ انسان کر سکتے ہیں۔ اجماع اور اجتہاد مسلمانوں کی نہیں، دنیا کی ہر معاشرت کا ایک عمرانی مسئلہ ہے، اور دنیا کی ہر معاشرت اسی سے اپنے عمرانی مسائل حل کرتی ہے۔ اسے یہ خیال کرنا کہ یہ شریعت کا ماخذ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار، احکام اور اعمال یعنی کتاب و سنت کی طرح ماخذوں میں سے ایک ماخذ ہے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے، اور سب سے پہلا غالباً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر یہ ایک خطرناک حملہ تھا جو بغیر سمجھے ہوئے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے راوی کا وہ قول جسے حدیث کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے اور یہ کیا ہے، اور آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آئے ہیں ان میں اگر کوئی ترمیم و تنسیخ راوی کے کہنے پہ کرنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکام میں کسی طرح کی ترمیم ایک غیر نبی کے کہنے پر کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ غیر نبی کے کہنے پر
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حکم نازل فرمایا ہے، اس میں اگر کوئی شخص ترمیم و تنسیخ کرنا چاہتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ختم نبوت کے منافی اقدام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صورتحال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجماع و اتحاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تسلسل ہے، نہ توسیع ہیں، اور اسی طرح سے راوی کا یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے یا یہ کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہنے کی بنیاد پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے احکام میں کوئی ترمیم و تنسیخ کرے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے اخبار میں کسی طرح کی کوئی ترمیم و تنسیخ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اخبار، احکام اور اعمال کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔